آج 18 جنوری ہے۔ امریکہ میں جشن کا سماں ہے کیونکہ آج مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے سالگرہ کا دن ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کون تھے؟ میں چاہتی ہوں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایک امریکی پادری، کارکن اور افریقی شہری حقوق کی تحریک کے رہنما تھے۔ ان کی اصل جدوجہد ریاست متحدہ میں شہری حقوق کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور غریب افریقی خاندانوں کی ترقی کو یقینی بنانا تھا۔ انتھک محنت کی وجہ سے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو انسانی حقوق کا شبیہ یعنی آئیکن بھی کہا جاتا ہے۔ 1957 میں اس تحریک کی بنیاد پہلے صدر کی حیثیت سے رکھی۔ تحریک کے دوران پہلی صدرن کرسچن لیڈرشپ کانفرنس کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ کنگ کی کوششوں کے نتیجے میں ایک بڑا احتجاجی جلسہ جس کا نام مارچ 1963 تھا، واشنگٹن شہر پہنچا اور وہیں پر ہی انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تقریر میرا ایک خواب ہے کی۔ ہم نے ڈاکٹر کنگ کی اس تقریر کے چند الفاظ اردو میں ترجمہ کیے ہیں جن کو آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شامل ہونے پہ خوش ہوں، جو کہ تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ہماری قوم کی زندگی میں آزادی کے لیے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ 5 سال پہلے عظیم امریکی عوام جن کے علامتی سائے میں آج ہم کھڑے ہیں، انہوں نے آزادی پر دستخط کیے ہیں۔ اعلانات کا یہ اہم فیصلہ امید کی روشنی کے طور پر سامنے آیا ہے۔ لاکھوں نیز غلام جو موت اور ناانصافی کے شعلوں میں جھلس رہے تھے، یہ دن ان متاثرین کی طویل رات کو ختم کرنے آیا ہے۔ اس تقریر کے ذریعے کنگ نے اپنے شہری حقوق کی تحریک کو اجاگر کیا اور امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے ترجمان بن کر افق پر ابھرے۔ کنگ کی 2 عیسائی گرجا گھروں سے وابستگی کی وجہ سے شہید کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ایک بیپٹسٹ وزیر منسٹر، دوسرا کنگ اپنے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہی شہری حقوق کے کارکن بن گئے تھے۔ 1964 میں ڈاکٹر کنگ سول نافرمانی اور دیگر عدم تشدد کے ذریعے نسلی تفریق کو ختم کرنے کی بنیاد پر نوبل امن انعام حاصل کرنے والے کم عمر ترین شخص بن گئے۔ مذہبی خیالات کی روح سے پیروی کرنے کی وجہ سے ڈاکٹر کنگ نے کبھی ہار نہیں مانی۔ 1968 میں اپنی موت کے وقت تک وہ غربت کے خاتمے اور ویتنام جنگ کے خلاف غور کرتے رہے۔ کنگ کو 4 اپریل 1968 میمفس، ٹینیسی میں قتل کیا گیا۔ بعد ازاں انہیں 1977 میں آزادی کے صدارتی تمغے اور سن 2004 میں کانگریس کے گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر کنگ جونیئر ڈے 1986 میں امریکی قومی تعطیل کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ امریکہ کی تمام ریاستوں اور شہروں میں ڈاکٹر مارٹن کنگ کے نام سے کئی راستے، گلیاں، مرکزی چوراہے اور سڑکیں منسوب ہیں، اور اگر آپ اس راستے سے گزرنے والی کسی بھی بس میں سفر کرتے ہیں تو آپ صرف بس ڈرائیور کو یہ کہہ دیں کہ ڈاکٹر کنگ روڈ پہ جانا ہے
تو وہ بالکل اسی جگہ پہ آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں جہاں سے ڈاکٹر کنگ سڑک شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ افریقی امریکی عوام کی محبت اسی لیے بھی مشہور ہے کہ ایک بار ڈاکٹر کنگ کو لوگوں نے سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس بات کو بے حد سراہا اور وہ خود بھی ڈاکٹر کنگ کو کاپی کرنے لگے۔ اس وقت بھی امریکہ کی ریاست شکاگو اور کیلیفورنیا سمیت سبھی ریاستوں میں سائیکلنگ ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایسی ریلی میں حصہ لیتے ہیں جو ڈاکٹر کنگ کے نام سے قائم کی جا رہی ہو۔ اور کچھ بستیوں میں تو لوگوں نے گھر کی ظاہری دیوار پر ہی ڈاکٹر کنگ کی پینٹنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے اس پینٹنگ کی وجہ سے ان کو گھر کا کرایہ اضافی مل جاتا ہے۔ ڈاکٹر کنگ جیسے عظیم شخصیات کو تاریخ اور ٹیکنالوجی ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔